مہینہ ہے وہ شوال کا مہینہ جس کا آغاز ہو چکا ہے. اس شوال کے مہینے کے اندر جو عبادت کی جاتی ہے وہ 6 روزوں کی عبادت کی جاتی ہے. مسلم شریف کی حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعہ ستا من شوال کانا کصیام الدہر, جس نے رمضان کے روزے رکھے اور اس کے بعد شوال میں 6 روزے رکھے, اس کی مثال ایسی ہے گویا اس نے پورا سال روزے رکھے. اس کی لاجک کیسے؟ پورا سال ایسے ہے کہ اللہ نے اپنے قرآن مجید میں فرمایا کہ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها, جو کوئی شخص ایک نیکی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے اس کا 10 گنا اجر عطا کریں گے, 10 گنا اجر عطا کریں گے. اور اگر رمضان 29 دن کا بھی ہو جائے پھر بھی اس ذات کا کرم یہ ہے کہ پھر بھی وہ 30 روزوں کا ثواب عطا کرتا ہے, اس ذات کی کرم نوازی ہے. تو اگر 30 روزے ہوئے اور اس کے ساتھ 6 روزے اور ہوئے تو 36 روزے ہو گئے, اور اگر 36 کو ملٹیپلائی کیا جائے 10 کے ساتھ تو یہ 360 بنتا ہے. اور اگر قمری حساب سے اگر اندازہ لگایا جائے تو قمری حساب سے جو سال ہوتا ہے وہ 354 یا 55 دن کا ہوتا ہے قمری حساب سے. تو گویا جس شخص نے رمضان کے 30 روزے رکھے اور ان روزوں کے بعد پھر شوال کے 6 روزے رکھے, اس کو پورا سال روزے رکھنے کا اجر اور ثواب ملتا ہے. یہ تو اس کی فضیلت ہے. اور اس کے مسائل کے حوالے سے, چونکہ جو یکم شوال ہے جس کو عید الفطر کہا جاتا ہے وہ تو عید کا دن ہے, اس دن تو روزہ رکھنا حرام ہے, ناجائز ہے. اب 2 تاریخ سے لے کر 29 تاریخ تک, اس لیے کہ 30 تاریخ کا پتہ کوئی نہیں کہ ہو یا نہ ہو, 2 تاریخ سے لے کر 29 تاریخ تک 6 روزے رکھنا. اب اس کی ہر شخص اپنی ترتیب بنائے, پیر جمعرات کا روزہ رکھے یا ایام 20 جو اسلامی مہینے کی 13, 14, 15 تاریخ ہے اس میں وہ روزہ رکھے, یا جو ہے وہ جمعرات جمعے کا روزہ رکھے. ہر شخص کی اپنی ترتیب ہے, لیکن 6 روزے اس کے اندر مکمل کرے. لگاتار رکھنا بھی ضروری نہیں ہے کہ مسلسل بندہ روزے رکھتے رہے, بلکہ جو ہے وہ وقفے سے بھی روزہ رکھ سکتا ہے. جمعے کو روزہ رکھ لے, پیر کو رکھ لے, پھر جمعرات کو رکھ لے. ہر شخص کی اپنی ترتیب ہے. لیکن اس کے اندر ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ اگر بعض ہماری جو ہے وہ مائیں بہنیں جو ان کے رمضان کے روزے کچھ رہ جاتے ہیں, تو اب بعض وہ پوچھتی ہیں, وہ مسئلہ پوچھتی ہیں کہ کیا وہ جو ہمارے قضا روزے رہ گئے ہیں تو ہم ان نفلوں کے اندر بھی ان کی نیت کر سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں کر سکتے. نفل کی عبادت الگ ہے اور یہ جو عبادت ہے یہ قضا عبادت ہے. قضا روزے آپ کو الگ رکھنے پڑیں گے اور نفلی روزے وہ الگ رکھنے پڑیں گے, لیکن قضا پہلے رکھنے چاہیے اس لیے کہ موت کا پتہ کوئی نہیں اور یہ چیز ادائیگی ضروری ہے اس کی. اس لیے اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کے بعد یہ 6 روزے ہیں, ہر شخص کو اس کی کوشش کرنی چاہیے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ جو کچھ کہا سنا اللہ عمل کی توفیق عطا